اسرائیل سفاکیت پر اتر آیا، فاسفورس بموں سے حملے، بچوں سمیت 1200 فلسطینی شہید۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان شدید جھڑپیں چھٹے روز بھی جاری۔ غزہ پر زمینی حملے کی تیاری، امریکی طیارہ اسلحہ لے کر پہنچ گیا، حماس کے جوابی میزائل حملے۔ اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملے کی تیاری کر لی، 3 لاکھ فوجی، ٹینک اور بھاری ساز و سامان سرحد پر پہنچا دیا گیا ہے۔ غزہ کی آبادی پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری اور توپ خانے سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، امریکی طیارہ اسلحہ لے کر پہنچ چکا ہے، حماس کے جوابی میزائل حملے بھی جاری ہیں۔ اب تک 1200 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہودی ممالک بھی اسرائیل کی مدد کو آن پہنچے، لیکن افسوس کہ بیشتر مسلم ممالک ابھی تک خاموش ہیں۔ جن مسلم ممالک نے ابھی تک فلسطین کی حمایت نہیں کی، ان میں افغانستان، مصر، عراق، ملائیشیا، مراکش، نائجیریا، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک عزیز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اسرائیل کی جانب سے کلسٹر بموں، عالمی سطح پر ممنوعہ کیمیائی ہتھیاروں، وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے ہسپتال بھر چکے ہیں۔ خوفناک بمباری میں غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1200 ہو گئی۔ شہداء میں سینکڑوں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ 5000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی مکمل ناکہ بندی ہے، ایندھن کا ذخیرہ ختم ہو گیا، جس کے بعد بجلی کی پیداوار کا واحد پلانٹ بند کر دیا گیا۔ غزہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیل کے جنوبی شہروں پر سینکڑوں میزائل برسا دیے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے پناہ گزین کے 11 ارکان اور ہلال احمر اور ریڈ کراس کے 5 افراد بھی جاں بحق ہو گئے۔ حماس نے کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری نہ روکی تو وہ اسرائیل کے شہر حیفا پر بھی میزائل داغ دے گا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے، جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ لڑائی شام اور لبنان کی سرحد تک پھیل گئی۔ اسرائیلی فوج نے شامی علاقے گولان پر بمباری کی۔ پہلی مرتبہ شام سے اسرائیل پر گولہ باری کی گئی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی افواج نے غزہ کے علاقے الکرامہ میں بین الاقوامی سطح پر ممنوعہ فاسفورس بم استعمال کیے ہیں۔ اس کے ثبوت فلسطینی حکومت نے پیش کر دیے۔ سعودی عرب نے OIC کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ مزید نہیں پھیلے گی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ کسی بھی قیمت پر اس جنگ کو مزید پھیلنے سے روکا جائے، کیونکہ اس کے عالمی صورتحال پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسا مذاکراتی عمل شروع کیا جانا چاہیے جو فلسطینیوں سمیت تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ چین نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ OIC نے اسرائیلی فوج کی جارحیت کی مذمت کرتے کہا کہ فلسطینیوں کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے اور اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم کرایا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بدھ کو اعلان کیا کہ ملک میں ایمرجنسی مشترکہ حکومت قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا، جو جنگ کے جاری رہنے تک
کام کرتی رہے گی۔ مصر کے معروف اسلامی درسگاہ الازہر نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت پر سخت رد عمل دیا ہے۔ جامعۃ الازہر کا کہنا ہے کہ تاریخ فلسطینیوں کی حمایت میں تاخیر اور چشم پوشی کرنے والوں پر ہرگز رحم نہیں کرے گی۔ فلسطینی عوام کا جذبہ حب الوطنی اور قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک کی حکومتیں اسرائیلی ریاست کے خلاف اپنی صفیں مضبوط کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو عزیز نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔